حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جیسے کوا کہ جب بچہ تھا اس وقت سے اڑتا رہا یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر کے مرا۔ یہ جہنم سے روزے دار کی دوری کا وہ مسافت بتا رہے ہیں، دوری بتا رہے ہیں کہ جیسے کوا جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اڑتا رہے اپنی موت تک اڑتا رہے، بوڑھا ہو کے مرے، تو اب کتنی دور تک وہ کوا اڑ کے چلا جائے گا۔ تو جہنم سے روزے دار اتنا دور کر دیا جاتا ہے جتنا وہ کوا اڑ کر کے پہنچا ہے۔ گویا کہ روزے دار کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث دیکھیں، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر اسے سونا دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہیں ہوگا۔ نفل روزہ کی بھی بات ہو رہی ہے، رمضان کے ادر دنوں میں نفل روزہ کسی بندے نے رکھا ایک دن کا، تو پوری روئے زمین کا سونا اسے دیا جائے تو بھی اس کے ثواب کے برابر نہیں ہوگا۔ یہ اتنا ہلکا نہیں ہے، یہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی مقبول عبادت ہے، بہت ہی مقبول عبادت ہے۔ تو جب بھی اس کا ثواب پورا نہیں ہوگا، اور اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی ملے گا، یعنی ایسا ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوب نوازے گا۔ ایک تیسری حدیث دیکھا ابن ماجہ کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ نصف صبر ہے۔ مطلب کیا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ اس کے مال کو نہ زمین سڑا سکتی ہے، نہ آگ جلا سکتی ہے، نہ پانی گلا سکتا ہے، یعنی اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے جس نے اپنے مال سے زکوٰۃ نکال دیا۔ تو زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی یہ برکت ہے کہ انسان کا حلال مال محفوظ ہو جاتا ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ اس کی زکوٰۃ ہے، پیسے کی، روپے کی، مال کی۔ اور اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو گویا اس نے اپنے بدن کی زکوٰۃ نکال دیا۔ تو بدن کی جب زکوٰۃ نکال دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بدن کو محفوظ فرما دیتا ہے قسم قسم کی بیماریوں سے۔ یہ ہے زکوٰۃ کا مطلب، یعنی مال کا زکوٰۃ تو مال ہے، لیکن بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر بندہ روزہ رکھ لیا تو پھر وہ اس کے قسم قسم کی جو بیماریاں ہوتی رہتی ہیں، جو مہلک بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اسے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اسلاف اپنے جو بزرگ ہوتے تھے وہ ہفتوں میں روزہ اپنے اوپر واجب کی طرح کر لیے ہوتے تھے، ہفتے میں روزہ رکھتے تھے۔ کچھ تو ایسے ہوتے تھے کہ مہینے میں رکھتے تھے، کچھ ایسے ہوتے تھے ایام ان کے خاص ہوتے تھے کہ میں ہر پیر کو روزہ رکھوں گا، میں ہر بدھ کو روزہ رکھوں گا، میں ہر جمعہ کو روزہ رکھوں گا۔ تو اس سے اصلاح بدن بھی ہوتا ہے، اور اگر میڈیکل سائنس کے اعتبار سے دیکھیں تو بدن کی اصلاح اس طرح سے ہوتی ہے کہ خون اس کا بالکل صاف و شفاف ہو جاتا ہے، کوئی اس سے آفی صافی پینے کی ضرورت نہیں، کوئی دوا اسے خون کے لیے یوز کرنے کی ضرورت نہیں، اور تمام بیماریاں خون میں ہی ہوتی ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس کچھ بھی علاج کرانے جائیں تو بیماری کو پکڑنے کے لیے خون نکالتا ہے، کیونکہ خون ہی میں بیماری ہوتی ہے، خون ہی چیک ہوتا ہے۔ اور روزہ خون کو صاف کر دیتا ہے، روزہ خون کو صاف کر دیتا ہے۔ تو اس سے یوں سمجھ لیجئے کہ بدن کی زکوٰۃ آپ نے نکال دیا، خون کو آپ نے صاف کر دیا، تو طرح طرح کی بیماریاں جو ہونے والی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے ختم کر دیتا ہے اور محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو بندے کو رمضان تو یہ تو بڑی عبادت ہے اور بڑی بات ہے، رمضان کی فضیلتیں برکتیں الگ ہیں۔ ادر دنوں میں بھی ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، اپنے بدن کی صحت کے لیے، اصلاح کے لیے، اور نیکی کی نیکی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ثواب بھی ہے، اور ادر دنوں میں روزہ رکھنے سے بدن کو صحت بھی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو روزہ ہمیشہ رکھتے رہنا چاہیے۔